تو یہ متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں، لوگوں کے عقائد و نظریات خراب کریں، آیتوں کی منچاہی تعویلات پیش کریں. وما يعلم تأويله الا اللہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے بھائی. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، اور جن لوگوں کو علم پختہ ہے یعنی جو واقعی میں صاحب علم ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے. کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے. وما يذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو نہیں پکڑ رہے اس کا مطلب ہے ان میں عقل نہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں اے اللہ ٹیڑھا پن پیدا مت کر دینا، یعنی ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی کی راہ پہ مت چلا دینا، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمانا. بے شک آپ اور آپ ہی کی ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک دن، ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت. بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان الذین کفروا، اب یہ دیکھیے یہاں آگے غزوہ بدر کا اشارہ آ رہا ہے، تھوڑا سا تذکرہ. ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. حقیقت یہ کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی دولت کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، اور وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. کدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب. ان کا حال تو فرعون والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہوگا. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جیسے ان کو پکڑا ان کی بھی پکڑ ہوگی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ مغلوب ہوگے، تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے، یعنی غزوہ بدر میں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا جو بڑی نشانی ہے، جو ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، ٹکرانے کے لیے آئے تھے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا تھا. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ کافر تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا. وہ یہ دیکھ رہا تھا ہمارے سامنے تو بالکل تھوڑے سے، اور ہم تو اتنے زیادہ ہیں، ہم تو کیا پا جائیں گے، فتح پا جائیں گے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، لیکن دوسری طرف اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. اللہ کی مدد کس کے ساتھ تھی، ان تھوڑے لوگوں کے ساتھ تھی جو غزوہ بدر میں 313 تھے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں. جو انسان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں انسان اس کی طرف بڑی تیزی سے جاتا ہے. فرمانے وہ کیا چیزیں، یعنی عورتیں، بچے، سونا چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے. لیکن ہمیشہ کا انجام کا جو بہترین انجام ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اور وہ کیا ہے آگے بتا رہے ہیں. قل، اے نبی جی آپ کہیے، او نبئکم بخیر من ذالکم، یہ جو پر ہم نے چیزیں بتائیں گے نا، ان سے بہتر چیز بتاؤں میں تمہیں جو سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھائی کیا ہو جائیں گی، یہیں رہ جائیں، ساتھ لے کے کوئی نہیں جائے گا. ساتھ لے کے کیا جائے گا انسان، اپنے اعمال. للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات، باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی.
ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی کا اعلان بھی ہوگا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے تمام بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، لیکن ان کے اندر صفات کیا ہونے چاہیے؟ وہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہوں، سچائی کے خوگر ہوں، عبادت گزار ہوں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہوں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہوں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود کی عبادت کے لائق نہیں، کس کے؟ جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک معتبر دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علم میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اور اے اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ اچھا جی، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو جائیں گے اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے، یعنی عمل ہی نہیں کرتے اللہ کی کتاب پر۔ اور ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ اور ایسا کیوں یہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں؟ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے لیے کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی اگر جہنم میں جائیں تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا، یعنی اپنی طرف سے دین کی بعض چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی دین ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کا حال ہے، دین کی بعض چیزیں خود ساختہ بنا لی ہیں اور ان پر ایسے یعنی مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ بس ان کی نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ پہلے بھی یہی حال تھا۔ اچھا جی، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر کے لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں، اور ہر شخص جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل
شيء قدیر. اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو نکال لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائے. اولیاء جمع ہے ولی کی. ولی کہتے ہیں یار و مددگار کو، یعنی ایسا دوست کہ جس کے ساتھ قلبی تعلق ہو، جس کی وجہ سے ان کا نفع نقصان، ان کا مقصد زندگی ایک ہو جائے. اور یہ تعلق صرف کس سے ہونا چاہیے؟ مسلمان سے. کسی کافر کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہے. البتہ جن کافروں کے ساتھ جنگ نہیں ہے، ایسے کافروں کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری، خیر خواہی کا معاملہ کرنا صرف جائز ہی نہیں، بلکہ اس کی ہمیں ہمارے نبی نے کیا دی ہے؟ تعلیم بھی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے لوگوں کو اس کی ترغیب دی ہے تاکہ متاثر ہو کر لوگ اسلام کی طرف کیا ہے؟ راغب ہوں. لیکن قلبی تعلق، دوستی صرف کس سے کرنی چاہیے؟ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کرنی چاہیے. البتہ اگر کہیں کوئی صورتحال ایسی پیش آ جائے کہ کافروں کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے یہ طریقہ دوستی کا اختیار کر لیا جائے تو گنجائش ہے. یہ صرف اس لیے تاکہ ان کے ظلم اور تشدد سے کیا کیا جا سکے؟ بچاؤ اختیار کیا جا سکے. مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں. ومن يفعل ذلك فليس من الله شيئا الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اور جو ایسا کرے گا، یعنی کافروں کو اپنا دوست بنائے گا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ اختیار کر لو تو ٹھیک ہے، پھر گنجائش ہے. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. لوگوں کو بتا دیجئے جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. وہ دن یاد رکھو کہ جس دن کسی بھی شخص کے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا کوئی کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ کیوں میرے نامہ اعمال میں ہے، کاش کہ یہ نہ ہوتا. اور اللہ تمہیں ابھی اپنے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرتے ہیں. قل، اور شفقت کا طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ سے عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ بتا رہے ہیں. قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو آؤ میری کیا کر لو، اتباع کر لو. یحببکم اللہ، تو نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اس محبت کے، اس اتباع کے نتیجے میں کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چنا اور تمام جہانوں پر فضیلت دی. ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایسی نسلیں تھیں جن کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. اچھا جی، حضرت
مریم کی والدہ جن کا نام حنہ تھا اور ان کے شوہر کا نام عمران تھا، یہ بیت المقدس مسجد اقصی کے امام صاحب تھے. ان کی اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو ہمیں اولاد دے دے گا نا تو ہم اس کو مسجد اقصی کے لیے کیا کر دیں گے؟ وقف کر دیں گے. اذ قالت امرأۃ، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب میں نے منت مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کر دوں. انک انت السمیع العلیم، میری اس نظر کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اب ہوا کیا؟ وہ تو سمجھتے تھے کہ لڑکا ہوگا. پھر جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی، اے میرے رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی. حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، کیونکہ اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے تو دی ہے. اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی اس لڑکی کی عجیب اللہ نے کیا بنائی ہے؟ شان بنائی ہے. کہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ اس کو شان تھوڑی ملتی. میں نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ اب ان کی والدہ کہہ رہی ہے میں نے کیا نام رکھا؟ مریم. اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دے دیا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا وكفلها زكريا. چنانچہ ان کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کر لیا، یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھا، یعنی ان کی پرورش ہوئی. اور ان کی پرورش کس نے کری؟ ان کے خالو حضرت زکریا، کیونکہ ان کے والد عمران کا کیا ہو چکا تھا؟ انتقال. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے کہ وہ پھل کھا رہی ہیں، حالانکہ دروازہ لاک ہے، کہاں سے یہ آ رہا ہے؟ پوچھ لیا. قال یا مریم، کہا کہ اے مریم، انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کیا بولی؟ اللہ کے پاس سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب. یا بے حساب کا مطلب کیا ہے؟ بے موسم، بغیر اسباب کے اللہ لوگوں کو روزی دینے پر کیا ہے؟ قادر. اللہ جس کو چاہے دے دے. تو وہاں کوئی سبب تھا، اللہ نے بغیر سبب کے بن موسم کے کیا دے رہے تھے؟ پھل دے رہے. ہنالک دعا زکریا ربا، جب دیکھا کہ بن موسم کے اللہ کیا دے سکتے ہیں، بغیر اسباب کے اللہ دے سکتے ہیں، تو اللہ اولاد بھی بوڑھے ہو چکے، بیوی بانجے، لیکن کہا کہ اللہ تیری رحمت تو سب پر وسیع ہے، اے میرے رب. اسی وقت اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کر ڈالی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اے میرے رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے، میری دعا بھی سن لے. تو اللہ نے دعا قبول کر لی. فنادت الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. چنانچہ ایک دن جب حضرت زکریا عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی، اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی نام بھی رکھ دیا اللہ نے. اور جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا بنیں گے، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روک کے رکھیں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار نیکوکاروں میں ہوگا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کلمے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایک یحییٰ کی جو تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، اور پیشوا ہوں گے لوگوں کے، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکیں گے. چنانچہ حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کری، اور نبی ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے. قالا، تو حضرت زکریا کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام، کہا کہ میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا. یہ شک نہیں کر رہا ہے، تعجب کا اظہار کر رہا ہے. کس کا کر رہا ہے؟ تعجب. یہ شکر کے تو جب انسان شکر ادا کرتا ہے نا، اس موقع پر اس کو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تعجب. جیسے مثال کے طور پر وہ امتحان کے نتائج کا اعلان ہوا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میری پوزیشن آئے گی، لیکن اس ایسے موقع پر اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ بھائی پہلی پوزیشن اس کی ہے، تو وہ میری، تو اس کا مطلب اس کو شک ہو رہا ہے نہیں، تعجب ہو رہا ہے کہ میری بھی کیا آ گئی؟ پوزیشن آ گئی. تو خوشی میں انسان تعجب، تو خوشی میں کہہ رہے ہیں اے میرے رب میرے لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، وہ مراد آ کے جبکہ میری بیوی بھی کیا ہے؟
اور میں بھی کیا ہوں بلغنی الکبر، اور میں بھی کیا ہوں بوڑھا ہو چکا ہوں. قال كذلك اللہ، اللہ نے کہا کہ اسی بڑھاپے میں اور اسی حالت میں بیوی کے بانچ پن میں ہم اسی طرح تمہیں کیا دیں گے. یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ بغیر سبب کی اولاد دے دیتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی کیا کر دیجئے، کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. قال آیتک، اس کی نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے 3 دن تک، الا رمزا سوائے اشارے کے، اشارے سے آپ کی زبان بند ہو جائے گی. آپ ذکر اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ کی زبان چلے گی، لیکن جب بات کرنا چاہیں گے بات نہیں ہو سکے گی 3 دن تک. یہ علامت ہے کہ آپ کی بیوی کو کیا ٹھہر گیا حمل. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ایسے موقع پر جب اللہ نواز رہے ہیں تو انسان کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف کیا کرنا چاہیے، رجوع. اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہیے، اور ڈھلے دن کے وقت بھی یعنی شام کو بھی، اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اب دوبارہ حضرت مریم کی طرف واقع آ رہا ہے، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب فرشتوں نے کہا تھا اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں پر آپ کو منتخب کر کے فضیلت بخش دی ہے. یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہیے، سجدہ کیجیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کیجیے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم بطور وحی کے آپ کو دے رہے ہیں. وما کنت لدیہم، جبکہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے ہی نہیں. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ جب وہ یہ طے کر رہے تھے اپنے قلم ڈال کر کہ کون ہے جو مریم کی کفالت کرے گا. ہر ایک ہی چاہ رہا تھا امام صاحب کی بیٹی ہے میں اس کی کیا کروں، کفالت کروں. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن دازی کی جائے. قرآن دازی کا طریقہ یہ تھا وہ قلم ڈالتے تھے دریا کے اندر، جس کا قلم الٹا جاتا وہ کفالت کر لیتا. اور یہ سعادت کس کے حصے میں آئی، حضرت زکریا جو ان کے خالو بھی تھے. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ اس وقت آپ ان کے پاس تھے جب وہ اس بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ، اور وہ وقت یاد کی جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی، یعنی حضرت عیسیٰ کی. اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، جو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ان کو وجاہت عطا کریں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، اور وہ گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں بھی اللہ لوگوں سے بات کریں گے. چنانچہ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ آئے گا. اور بڑی عمر میں بھی کیا کریں گے، کلام کریں گے. اور بڑی عمر یعنی 33 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں، اور حضرت عیسیٰ کی عمر تو ابھی 33 سال کی تھی کہ وہ آسمان پر کیا کر لیے گئے. تو یہ اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور لوگوں سے کیا کریں گے، کلام. وکہلا ومن الصالحین، اور وہ راست باز یعنی نیکوکار لوگوں میں سے ہیں. قالت، کہنے لگی ربی اے میرے رب انا یکون لی ولد، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم یمسسنی بشر، کیونکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، کیونکہ اولاد کا حصول تبھی ہو سکتا ہے کہ جب کہ کوئی چھوئے. قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، کیا کہا اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ سبب کا محتاج نہیں، اللہ بن باپ کے اولاد دے گا آپ کو. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. ويعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل، اور اللہ ہی ان کو یعنی حضرت عیسیٰ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے. ورسولا الى بنی اسرائیل، اور ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ جا کے لوگوں کو کیا کہیں گے، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناؤں گا یعنی مٹی سے، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑے گا. اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد نابینا اور کوڑی کے مریض کو درست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہوں. اور تم لوگ
جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھی بھیجا گیا ہوں تاکہ جو چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں تمہارے لیے کیا کر دوں، حلال۔ ان کے اوپر اونٹ کا گوشت، چربی اور بعض پرندے اور مچھلیاں حرام تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر شریعت میں اس کو حلال قرار دے دیا، تو یہ بھی احسان ہوا۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوب دعوت دی تو نتیجہ کیا نکلا، حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر ہی ڈٹے رہیں گے، قال، اور پھر وہ ان کے قتل کے در پہ ہوئے، تو اس موقع پر انہوں نے کہا اپنے پیروکاروں کو، من انصاری الی اللہ، کون کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار بنیں گے، قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کیا کہتے ہیں، حواری، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار بنیں گے، آمنا باللہ، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو کچھ ہم پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور دوسری طرف وہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اچھا جی، وہ تدبیر کیا تھی، اللہ نے جو تدبیر کری کہ اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، یہ بس آخری رکوع ہے بھائی، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی تکالیف سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، یہود، وہ ساری دنیا کے اندر سارے زمانوں میں کیا رہے، ذلیل و خوار، اور آج بھی ذلت و خواری کیا کر رہے ہیں، اٹھا رہے، اور جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یعنی مسلمان، اللہ نے ہر زمانے میں ان کو کیا دی، شوکت و غلبہ دیا، اگرچہ اپنے اعمال کی وجہ سے کہیں پسپائی کا بھی کیا رہے، شکار رہے، اور عیسائی بھی کیا رہے، غالب رہے۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد مختلف ممالک میں کیا کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، تو یہی غلبے سے مراد ہے کہ اللہ ان کے ماننے والوں کو کیا دیں گے، غلبہ دیں گے۔ 12، اچھا جی، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا، اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ، اور ان کو کسی طرح کا کوئی مددگار نہ دنیا میں میسر ہوگا نہ آخرت میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے پیغمبر یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہاں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو جبکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے یہ سمجھ لیا کہ یہ خدا ہے، کہ بن باپ کے پیدا ہو گئے تو خدا بن گئے یا خدا کا بیٹا بن گئے، تو تردید کی جا رہی ہے۔ کیا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ کیا ہو گئے۔ اللہ نے حضرت آدم کو تو بن ماں اور باپ کے کیا کیا، پیدا کیا، حالانکہ تم نے ان کو تو کبھی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہا۔
تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتنے غلط عقائد و نظریات کیوں رکھ رہے ہو؟ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، فلا تکن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس حضرت عیسیٰ کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو اس معاملے میں آپ سے بحث کریں، یعنی عیسائی اگر آپ سے اس معاملے میں پھر بھی بحث کر رہے ہیں اتنی وضاحت دینے کے بعد بھی، فقل تعالوا، تو آپ کہیے ان سے آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے لوگوں کو بلائیں، تم اپنے لوگوں کو بلا لو، اور ثم نبتہل، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں، کہ اللہ جو ہم میں جھوٹا ہے، جو کذاب ہے، اے اللہ اس پر اپنی لعنت پھٹکار اپنی موت نازل کر دے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ، کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج دیا، عیسائیوں نے شروع میں مانا، اور حضور سارے لوگوں کو لے کر نکلے، لیکن عیسائیوں نے راہ فرار اختیار کری، اس کی نوبت نہ آئی۔ اچھا جی، ان ھذا لہو القصص الحق، یقین جانیے کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے جو اللہ نے بتایا، وما من الہ الا اللہ، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی کو اقتدار کا پورے اقتدار حاصل ہے، اور حکمت کا بھی وہی مالک ہے، وان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ چلیے بس۔